کے جھروکوں میں دیکھتا ہوں دہکتے ہوئے کوئلے، آہنی پتھر اور بلال خوشی کا سینہ. زبان سے صرف ایک ہی صدا آتی ہے، احد احد. کسی مصلحت پرست نے کہا کہ بلال صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ محمد خدا کے رسول نہیں، مصلحت اپناؤ اور اس عذاب سے جان چھڑاؤ. مگر نہیں صدر ذی وقار، نہیں. بلال کی زبان سے پھر بھی ایک ہی صدا آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. ایک عورت کی پکار عرب کی فوج ہندوستان آنے پر مجبور کر دیتی ہے. مسلمانوں کی قوت کے سامنے دشمنان اسلام کی فوج لرزے براندام ہو جاتی ہے. مگر علی وقار پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے خدا اور اس کے رسول اور جذبہ بلالی سے حاصل کیا گیا تھا، آج اس پاکستان میں ہم مسلمانوں پر خدائے قہار کے قہر کا تازیانہ کیوں برس رہا ہے؟ علی وقار یہ پاک دھرتی ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہم کس کا جشن مناتے پھرتے ہیں علی وقار؟ اس دیش کا کہ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، دکھ درد فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں مجبوروں کے خون سے اپنے باپ بھی دھوئے جاتے ہیں. اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے. اس دیش کی مٹی لوگوں سے یہ چیخ چیخ کر کہتی ہے تم کس کا جشن مناتے ہو؟ اس دیش کا جو تقسیم ہوا، اس تن کا جو دو نیم ہوا، تم کس کے گیت سناتے ہو؟ تم کس کا جشن مناتے ہو؟ شاہی کی فطرت میں جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا ہے. شاہی کی پرواز بلند ہوتی ہے اور شاہی اپنا آشیانہ صرف اس لیے نہیں بناتا کہ شاہی کے لیے کار آشیاں بندی ذلت سے کم ہے. مگر علی وقار میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنی ملت بیضا کے نوجوانوں کو شاہی کا لقب دوں تو کس زبان سے دوں کہ ایک طرف کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جاتا رہا، ہمارے معصوم کشمیریوں کو گولیوں سے بھونا جاتا رہا، ہم امن کی آشا کے گیت گاتے رہے، خزاں میں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوتی رہی. مگر علی وقار ہم USA پر پلتے رہے. علی وقار آج تو یہ ذلت آمیز خاموشی بھی تو ہم پر چیخ پڑی ہے کہ علی وقار کب تک ہمیں غیرت کے ہاتھوں زہر کیوں پینا نہیں آتا؟ لگے جو زخم حرمت پہ وہ کیوں سینا نہیں آتا؟ فقط ذلت نہیں، سن لو یہ ہے تذلیل ذلت بھی، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں. ہم ہاتھ پہ ہاتھ کھڑے منتظر فردا ہے کہ وقت زوال کا ہے اور کوئی ساتھی آئے گا. مگر علی وقار وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب ابراہیم کو آتش قدع نمرود پر پھینک دیا گیا. وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی گئی. وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب طائف میں جوتا خون سے بھرا تھا. وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے رہے. وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب کربلا میں امام حسین اپنا گھرانہ قربان کرتے رہے. وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب زندانوں سے جنازے نکلتے رہے. اور وقت اس وقت بھی زوال کا تھا جب اس ملک کے صفوف اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر دشمنوں کی صفیں اڑاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم تختہ و تخت میں بس ایک چنا کرتے ہیں، ہم دنیا میں عجب ڈھنگ سے جیا کرتے ہیں. بندوق کیا چیز ہے تو کہتے ہو کسے؟ ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. دودھ پیا کرتے ہیں،
آؤں کی گود میں جب تو پیا کرتی